نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، دین اسلام میں خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کی تو اجازت ہے۔ الفاظ دیگر، آپ اسلام میں خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کی تو اجازت ہے، لیکن خوشی منانے اور غم منانے کا کوئی کنسپٹ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ میں اپنے جملے کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ دین اسلام میں خوشی اور غمی کا تو اجازت ہے، لیکن خوشی منانے اور غمی منانے کا کوئی کنسپٹ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کی پیدائش پر آپ خوش ہو لیجئے، اور اگر کوئی آپ کے ہاں انتقال کر گیا تو اس کی انتقال پر آپ غمزدہ ہو جائیے۔ لیکن اب بچہ پیدا ہو گیا، اگلے سال اسی دن خوشی منانا، اور اگر کوئی انتقال ہو گیا تو اگلے سال اسی دن غمی منانے کا کنسپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کیونکہ خوشی کو عربی میں فرح کہتے ہیں، اور یہی لفظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، یعنی اللہ کے فضل سے مراد قرآن، وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت سے مراد یعنی سنت رسول، احادیث مبارکہ، ان دونوں چیزوں پر خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرح کا لفظ استعمال فرمایا، تو فرح کہتے ہیں الفرح لذۃ فی القلب بادراک محبوب، یعنی کسی محبوب چیز کے پا جانے کے بعد دل میں جو احساس اور جو لذت پیدا ہوتی ہے، اس لذت کا نام فرح ہے۔ تو گویا کہ فرح کا تعلق دل سے ہے، یعنی آپ دل کے اندر خوش ہوں۔ اب اگر اسی خوشی کو اگر آپ اپنے افعال سے ظاہر کرنا چاہیں گے تو یہ دلیل کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہونے کو کہا ہے، فرح کا کہا ہے، اور فرح کا تعلق دل سے ہے۔ اگر آپ اپنی خوشی کا اظہار افعال ظاہرہ کے ذریعے سے کریں گے تو یہ دلیل کا محتاج ہے کہ آپ کس دلیل کی بنیاد پر خوشی منائیں گے۔ لیکن 2 دن ایسے ہیں جس میں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان 2 دنوں کے علاوہ باقی کسی دن آپ خوشی نہیں منا سکتے، یعنی اسلام میں خوشی منانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ 2 دن ایسے ہیں جس دن آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ وہ 2 دن کس طرح کون سے ہیں؟ آئیے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وکننا ولهم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان یومان قالوا كنا نلعب فیہما من جاہلیۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قد ابدلکم منہما خیرا منہما عید الاضحی و یوم الفطر، رواہ ابو داود فی کتاب الصلاۃ۔ اس حدیث کو ایسے ہی امام ابو داود رحمہ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے تو یہ مدینہ والے 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، یعنی خوشی مناتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ہذان یومان، یہ 2 دن کون سے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیۃ، کہ ہم ان 2 دنوں میں زمانہ جاہلیت سے کھیلتے آ رہے ہیں، تو آج بھی ہم کھیل رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم منہما، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہارے لیے اور 2 دن دیے ہیں، خیرا منہما، جو ان دنوں سے بہتر ہیں، عید الاضحی و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا دن قربانی کا، اور دوسرا عید الفطر کا دن جو رمضان المبارک کے بعد آتی ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں 2 دن خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان 2 دنوں کے علاوہ کسی اور تیسرے دن کو ایڈ کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی توہین کرتا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی توہین کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن دیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 دن بتائے ہیں جس دنوں میں ہم خوشی منائیں۔ اب اگر کوئی تیسرا دن ہم اپنی طرف سے ایڈ کریں اور اس میں خوشی منائیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی توہین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین ہے۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ اسلام کے اندر صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عید میلاد النبی منانا یہ ایک قسم کی بدعت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف 2 دن دیے ہیں۔ عید میلاد النبی کا کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔